مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پروگرام آپ کے مسائل اور ان کے حل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں اور ان سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا مفتی صاحب کے پاس ایک سوال ہے کہ ایک شخص کا 1 سال پہلے انتقال ہوا اور اس کو کسی دوسرے کی زمین میں دفن کر دیا. اس سال کے بعد وہ جس کی زمین میں دفن کیا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی میت کو یہاں سے نکالو، اور اس کے بدلے میں وہ کوئی زمین بھی نہیں دے رہے اور پیسہ بھی نہیں دے رہے. تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہمارا سوال ہے، تو کیا اب اس میت کو اس زمین سے نکالا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے دیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو میت کو دفن کرنے والا مسئلہ ہے، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی جگہ پر میت کو دفن کر دیا جو اس کی زمین نہیں تھی، اور بعد میں زمین والا کہہ رہا ہے کہ اپنی میت کو یہاں سے نکالو اور جگہ اس کو منتقل کرو، تو پھر شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں میت کو اس جگہ سے نکال کر کسی دوسری جگہ دفن کیا جائے گا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے طریقے کے ساتھ مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا. ایک بندے کے پاس 90 لاکھ کی دکانیں ہیں، وہ اس پر کرایہ لے رہا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھا دیں. ایک بندہ ہے، اگر اس کی دکان 90 لاکھ کی ہے اور وہ اس کا کرایہ وغیرہ لے رہا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ کرایہ جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں. یعنی دکان پر تو زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوگی، لیکن اس دکان سے جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ کرایہ اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں اس کرائے پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اگر کرایہ نصاب کے برابر نہیں ہے اور اس شخص کے پاس دوسری ملکیت بھی نہیں ہے، کوئی چیز، کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کرائے پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے طریقے کے ساتھ مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، اگر وہ کسی صف میں شامل ہو جاتا ہے، سمجھدار ہے لیکن بالغ نہیں ہے، دوسرے بندوں کی کیا نماز اس طرح ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں. اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور وہ سمجھدار بھی ہے اور وہ بالغ مردوں کے ساتھ اگر صف میں آ کر کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی حرج نہیں آئے گا، سب کی نماز درست ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی حافظ محمد اسلم کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.